السلام علیکم میرے پیارے ویورز، برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور پلیز کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی کہ میرے ساتھ جاؤ گی۔ عائشہ کی آنسوں صاف کرتا ہوا عثمان کہہ رہا تھا اور عائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اس طرح مہربان ہو سکتی ہے۔ کھانا تو تیار ہو گیا تھا مگر کچن کی اتنی شدید گرمی میں عثمان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اب تو وہ سوچ رہا تھا کہ بیچاری عائشہ کیسے اس گرمی میں کام کرتی ہوگی اور اسی وجہ سے میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا۔ عثمان نے سوچ لیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے یہ قصہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے عائشہ سے کہا ابھی کسی کو نہیں بتانا کہ میں آ گیا ہوں، خاموشی سے کھانا لگاؤ، تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ عثمان سوچتی ہوئی آواز میں عائشہ کو بولا۔ عائشہ حیرت سے عثمان کو دیکھتی رہ گئی۔ عثمان خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب عثمان اپنے کمرے میں گیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے کمرے میں تو کوئی اے سی ہی نہیں تھا، تو عائشہ کیسے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اے سی کا بل بڑھاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں سوئے ہوئے عائشہ کے سسرال والے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھنے لگ گئے۔ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلتے وہ سب کے سب عائشہ کو آوازیں لگا رہے تھے، بھائی جلدی کھانا لگا دو، بے حد بھوک لگی ہے۔ اور عثمان کی بہن ماریہ، جسے آج کل اپنے جلد کا بہت ہی خیال رہتا تھا کیونکہ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ تو سب سے زیادہ ہی چلا رہی تھی اور نخرے دکھا رہی تھی۔ ساس بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے مسلسل جمائیاں لے رہی تھی۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ کھانا کھا کے جلدی سے پھر سے دوبارہ اے سی والے کمرے میں جا گھسیں۔ نماز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ عائشہ خاموشی سے سب کے سامنے کھانا لگانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب انہیں پتہ چلے گا عثمان گھر آ گیا تو انہیں کیسا جھٹکا لگے گا۔ اب سب لوگ کھانا کھانے لگے، تبھی اندر والے کمرے سے عثمان نکل آیا۔ پلیٹ میں دوسری بار سالن ڈالتے ہوئے عثمان کی بہن بری طرح چونکی۔ امی بھائی آ گیا۔ بہن کی آواز میں خوشی سے زیادہ صدمہ تھا، جیسے اسے عثمان کی واپسی سے بڑا دکھ پہنچا تھا۔ سب لوگوں نے ایک دم گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ عثمان تولیے سے اپنے بال خشک کرتا ہوا دسترخوان کی طرف آ رہا تھا۔ ارے عثمان تم کب آئے؟ ارے میرا بیٹا آ گیا، جلدی سے ماں کے گلے لگو۔ ملی جلی آوازیں ڈرائنگ روم میں گونجنے لگی۔ عثمان ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر سب سے ملنے لگا۔ ماں نے فوراً ماتھا چوما اور کہنے لگی، ہائے میرا بچہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ سبھی یوں کریت کریت کر پوچھ رہے تھے، گویا کسی کو عثمان کا واپس آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور سب کو اپنی چھٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ عائشہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، کسی نے اسے بیٹھنے کا نہیں کہا۔ تبھی عثمان کی نظر اس پر پڑی۔ تم کیوں کھڑی ہو عائشہ؟ بیٹھو، اتنی گرمی میں کھانا پکایا، کچھ تو کھاؤ، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سب نے چونک کر عثمان کی جانب دیکھا، خاص طور پر ساس نے۔ عائشہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران ہمیشہ کی طرح ساس نے کئی بار عائشہ کو اٹھایا۔ عثمان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں عائشہ کو سکون سے کھانا کھانے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک نوالا لیتی تو ماں کو یاد آ جاتا کہ کھانے میں نمک کم ہے، یا پھر ماں کو یاد آ جاتا روٹی ٹھنڈی ہے۔ کبھی کہتی پانی میں مزید برف ڈال کے لاؤ، پانی گرم ہے، جبکہ کل ہی عائشہ کا ابارشن ہوا ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ جبکہ گھر میں اتنے سارے افراد یہیں پہ بیٹھے ہیں، ضروری تو نہیں کہ سارے کام عائشہ ہی کرے، کوئی اور بھی تو جا کے کر سکتا تھا، جن میں عثمان کی بہنیں اور بھائی بھی شامل تھے۔ آخر تنگ آ کے عثمان نے اپنی اونچی آواز میں کہا کہ عائشہ آپ لوگوں کی نوکر تو نہیں ہے کہ جو ہر کام کے لیے اٹھے اور جائے اور لا کے آپ لوگوں کو دے، کہ اور ہر کام عائشہ کو نہیں کرنا ہے۔ عثمان کی دو ٹوک آواز پہ سب لوگوں کو چپ لگ گئی۔ عثمان کی ماں کے ہاتھوں کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عثمان ایسا بھی بول سکتا ہے۔ کل ہی تو وہ عثمان کو جھوٹ بول کر ہٹی تھی کہ عائشہ نے اپنی مرضی سے ابارشن کروایا ہے، ہر وقت اے سی والے کمرے میں رہتی ہے۔ دو جھوٹ تو ان کے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے۔ اب انہیں اپنی بات سنبھالنی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً کہا، نہیں میں تو ویسے ہی اس کو کہہ رہی تھی تاکہ یہ چلے پھرے اور اس کی طبیعت بہتر رہے اور اس کا دھیان بٹا رہے۔ مگر عثمان نے فوراً کہا، باقی کام جس کو بھی اپنا چاہیے وہ خود کرے۔ اس دوران عثمان سے چھوٹا بھائی عامر ایک دم بولا، مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، خاص کر امی آپ سے۔ اب جب بھائی آ ہی گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میری یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا پڑھائی مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ کو بتاؤں، مگر ہیرا کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں اور میری شادی کی تاریخ پکی کر دیں۔ عامر کی بات پر تو گویا سب کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ کچھ دیر تو کسی کی سمجھ ہی نہیں آئی، پھر ایک دم سے اماں کو پتہ چلا کہ بیٹا پسند کی شادی کی بات کر رہا ہے تو انہیں اندازہ ہوا مسئلہ کس قدر سنگین ہے۔ انہوں نے روڈاں پیٹنا شروع کر دیا، سینہ پیٹنے لگی، لیکن ان کے سامنے عامر تھا، ضد کا پکا اور لاڈلا۔ عامر نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف ہیرا سے، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں، خود کو کمرے میں بند کر لیا، کھانا پینا بند کر دیا، بھوک ہڑتال کر لی۔ مگر عامر بھی اپنی بات کا پکا تھا، وہ اپنی ماں کے تمام پینترے جانتا تھا، اس لیے ماں کا کوئی بھی پینترا عامر پر کام نہ آیا۔ اسی دوران عثمان خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے
عائشہ کے گھریلو کام کاج میں مدد کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ ماں کے رویے کے متعلق کوئی قدم اٹھاتا، عامر نے نیا فسانہ کھڑا کر دیا اور آخرکار ماں نے ہار مان لی اور عامر کی پسند کی لڑکی کو بیاہ کر گھر لانے کی تیاری شروع کر دی۔ عامر بے حد خوش تھا۔ اسی دوران عامر کو ایک جگہ نوکری بھی مل گئی۔ جب شادی کا جوڑا لینے کی باری آئی تو ماں نے بیٹی کو تیار کیا اور بازار جانے لگی کہ اچانک عامر دروازے سے داخل ہوا۔ شادی کا جوڑا ہیرا اپنی پسند سے لے گی، آپ پیسے مجھے دے دیں، میں اور ہیرا ایک ساتھ جا کے خود خرید لیں گے۔ آپ کی پسند پرانے زمانے کی ہے، وہ نہیں پہنے گی۔ ماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے پیسے اٹھا کر عامر کو دے دیے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، ایک بار گھر آ جائے سارے بدلے لوں گی۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ عائشہ کے کام میں بہت تبدیلی آ گئی تھی اور وہ کافی کم کام کرنے لگی تھی۔ اب وہ خود پر توجہ بھی دینے لگی تھی۔ آخرکار عامر کی بیوی ہیرا شادی ہو کر گھر میں آ گئی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ اسے اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا خوب احساس تھا۔ شادی کی رسموں کے دوران ہی سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی چھوئی موئی سی لڑکی نہیں ہے۔ ماں کا بس چلتا تو ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی، مگر وہ صبر کر کے بیٹھی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ شادی پہ کچھ دن بعد عامر جب جاب پر جایا کرے گا تب وہ ہیرا کا نخرہ ٹھکانے لگائیں گی۔ شادی کی ساری تقریبات میں عثمان عائشہ کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی عائشہ کو لاکھوں کی شاپنگ کروائی۔ دیکھ دیکھ کر اماں کے سینے پر سانپ لوٹتے رہے۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ عثمان کے ہاتھ سے پیسے لے لیں اور خود عائشہ کو سستے سے کپڑے لا دیں، باقی پیسے اپنے اور اپنی بچیوں کے لیے رکھ لیں، مگر عثمان اب ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے عائشہ کے لیے ہر فنکشن کا جوڑا اپنی مرضی سے خریدا۔ دلہن شادی ہو کر گھر آئی تو سوائے عائشہ کے کسی نے بھی ہیرا کا خوش دلی سے استقبال نہیں کیا۔ ہیرا تھکی ہوئی تھی۔ عائشہ نے اسے اس کے کمرے میں لے جا کے بیڈ پر لٹا دیا۔ تبھی والدہ صاحبہ کمرے میں داخل ہوئیں اور آ کے عائشہ پہ چلائیں، بی بی تم کیا اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو میں تمہاری ساری چلاکیاں؟ ابھی سے اس کو اپنے ہاتھوں میں کر کے دیورانی جٹھانی والی ٹیم بنانا چاہتی ہو تاکہ میرا جینا حرام کر سکو، مگر یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے والا۔ ساس بظاہر مذاق کے انداز میں بول رہی تھی، مگر عائشہ جانتی تھی کہ وہ حقیقت میں یہی سب کچھ سوچ رہی ہیں۔ عائشہ خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ عامر بہت خوش تھا، کیوں نہ ہوتا، آخر اپنی پسند کی دلہن جو لے کر آیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ والدہ شادی کی پہلی رات ہی اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ عامر کمرے میں داخل ہوا تو عامر کی اماں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے کانوں میں سے بندے اتار رہی تھیں۔ عامر چونک گیا کہ والدہ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اماں پیچھے مڑ کر مسکرائیں اور بولی، گھر میں مہمان بہت ہے نا، اور میرے سونے کی کہیں پر بھی جگہ نہیں بن رہی، اس لیے آج میں تمہارے ہی کمرے میں سوؤں گی، تم نیچے سو جاؤ، میں بہو کے ساتھ اوپر بستر پر سو جاؤں گی۔ عامر حیران ہو گیا۔ ہیرا نے بھی چونک کر ساس کو دیکھا۔ شادی کی پہلی رات وہ بیٹے اور بہو کے ساتھ سونے کی فرمائش کر رہی تھی۔ عامر کوئی بچہ نہ تھا، جانتا تھا کہ ماں نے عائشہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مگر گھر مہمانوں سے بھرا تھا، اگر وہ کچھ کہتا تو سبھی کہتے کتنا بے شرم ہے، دلہن کے پاس جانے کے لیے ماں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے ایک نظر ہیرا کو دیکھا اور خاموش ہو گیا، مگر ہیرا خاموش ہونے والی نہ تھی۔ ہیرا نے فوراً ہی اپنی ساس سے کہا، میرے بستر پر لیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساس جب ہیرا کے بستر پر لیٹنے لگی، ہیرا فوراً اپنے بستر سے کھڑی ہو گئی اور کہا، آپ یہاں نہیں رہ سکتی، یہ کمرہ میرا ہے اور عامر کا ہے، اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے آگے کی زندگی کے لیے آج رات ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، اور آپ کوئی بچی نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہ ہو کہ شادی کی پہلی رات میاں بیوی کے کمرے میں گھس کر سونا کتنی غیر اخلاقی بات ہے۔ ارے شادی کی پہلی رات تو دور کی بات ہے، شادی کے بعد کے دنوں میں بھی آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ یا آپ کا کوئی بچہ آ کے ہم میاں بیوی کے بیچ میں بیٹھے یا سوئے۔ کمرہ میرا ذاتی ہے، اس پہ جو حق ہے میرا ذاتی ہے، باقی باہر کا گھر آپ کا ہے، آپ لوگوں کو جہاں رہنا ہے جہاں بیٹھنا ہے بیٹھیں، لیکن مجھے اور میرے میاں کو میرے کمرے میں آ کے کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں کچھ زیادہ نہ بولوں تو آپ کہیں باہر جا کر سو جائیں، یا پھر میں عامر کو لے کے خود ہی سب مہمانوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ میرے کمرے میں تو میری ساس سونے کے لیے لیٹ گئی ہیں۔ ہیرا نے دو ٹوک انداز میں اپنی ساس کو کہا۔ عامر بھی خاموشی سے سنتا رہا۔ ہیرا عامر کی اماں تو ہکا بکا ہی رہ گئی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہیرا اس قدر منہ زور ہے۔ انہیں تو عائشہ کی عادت تھی جسے کچھ بھی بول لو سنا لو، جس کا بچہ تک ضائع کر دیا، اور وہ خاموشی سے ان کے آگے زبان بند کر کے خاموش رہی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی ہیرا عائشہ کے بالکل ہی الٹ ہے۔ جب ہیرا نے اپنی ساس کو باتیں سنائی اور اتنی بیہودہ حرکت کرنے پر اپنی ساس کو آئینہ دکھایا تو ساس نے مدد طلب نظروں سے عامر کو دیکھا، مگر عامر بھی خاموش رہا۔ عامر کو بھی اپنی ماں کا رویہ برا لگا تھا۔ اماں کو بے عزتی محسوس ہوئی، دل ہی دل میں عامر کو وہ گالیاں دیتی ہوئی باہر آ گئی۔ انہیں بس شادی کے شروع کے چند دن گزرنے کا انتظار تھا، جس کے بعد شادی کے بعد چند دن تو گزر گئے۔ عامر ہیرا کو لے کر گھومنے بھی چلا گیا۔ اماں اور ان کی بیٹیاں جلتی بھنتی رہ گئیں۔ گھر بھر کے مہمانوں کا کام اماں بار بار عائشہ کو کرنے کے لیے کہتی،
مگر اب کس منہ سے کہتی، کیونکہ عثمان آس پاس ہی موجود ہوتا تھا، جسے ہر وقت فون کر کے وہ عائشہ کی شکایتیں لگاتی تھیں کہ عائشہ اے سی کے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، سارا کام میں اور تمہاری بہنیں کرتی ہیں۔ اب عثمان کے سامنے تو ان کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی، جب انہیں بات بات پہ کام کرنے کے لیے عائشہ کو آواز دینی پڑتی اور ان کی بیٹیاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھیں۔ اب تو عثمان نے بھی نوٹ کر لیا تھا، جہاں پہ اس کی ماں عائشہ کو کام کے لیے آواز دیتی، عثمان فوراً ہی پاس آ جاتا اور عائشہ کو بٹھا دیتا اور گھر پہ جو کام کے لیے ملازمہ رکھی تھی اس کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے 2 ملازمہ رکھ دی تھی۔ اماں کو یہ سب کچھ بہت ناگوار گزر رہا تھا، انہیں تو عائشہ کو نوکرانی بنانے کی عادت تھی، مگر اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ دوسری طرف عامر اور ہیرا واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریہ کی ہونے والی سسرال آ گئی۔ ویسے بھی وہ ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈتے تھے۔ 24 افراد پہلے ہی گھر میں تھے۔ ماریہ کے سسرال والے 16 لوگ جب پہنچے، ماریہ خوب بن سنور کر ان کے پاس بیٹھی گپیں مار رہی تھی۔ ہیرا اور عائشہ بھی مہمانوں کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ارے بھائی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لائیے۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے کھانے میں بھی بہت وقت ہے، ایسا کریں چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں، رول سموسے پکوڑے تو آپ بنائیں گے ہی، اور ہاں میرے چھوٹوں کو فرینچ ٹوسٹ بہت پسند ہے، ذرا وہ بھی بنوا لیجئے گا۔ یہ ماریہ کی ساس تھی، جنہوں نے بالکل عائشہ کی ساس کی طرح ایک لمبا چوڑا مینیو انہیں بتا دیا تھا۔ اب مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھی۔ عائشہ کی ساس کو بھلا کیا فکر، اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے اور ہر دفعہ عائشہ نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا اور انہیں ان کے حساب سے لمبے لمبے دسترخوان سجا کر دیے تھے۔ اس لیے ابھی بھی بہت آرام سے بیٹھی ہوئی تھی کہ عائشہ پہلے کی طرح آج بھی یہ سب کچھ سنبھال لے گی، اور انہوں نے بہت ہی خوش دلی سے کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی ہم آپ سب کی خدمت میں سب کچھ پیش کرتے ہیں، میں اپنے ہونے والی سمندن کا خیال نہیں رکھوں گی تو کس کا کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساس نے عائشہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ چائے اور جو انہوں نے فرمائشیں کی ہیں سب تیار کرے۔ عائشہ سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچن کا رخ کرتی، عثمان آ گیا۔ چلو عائشہ، میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کچن کا کام ماریہ خود دیکھ لے گی، آخر کو اس کے سسرال والے آئے ہیں، کل کو اس نے خود ان کی خدمت کرنی ہے، بہتر یہ ہے کہ اب اسے عادت ڈال لے۔ عام سے انداز میں کہتا عثمان ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اماں تو ہکا بکا ہی رہ گئی، خود عائشہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریہ کا تو وہ حال، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو سیر پر لے کے جا رہا تھا۔ بھائی کس چیز کی اپائنٹمنٹ ہے، کیا آج جانا ضروری ہے؟ دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں کبھی چلے جانا۔ عثمان کی ماں بہت مسکراتے ہوئے انداز میں بولی، لیکن حقیقت میں ان کے انداز میں بہت کاٹ تھی۔ عائشہ نے محسوس کر لیا، عثمان نے نظر انداز کر دیا، نہیں آج ہی جانا ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو آ کر بتاؤں گا۔ چلو اچھا ابھی ہم چلتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی عثمان نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ارے چائے تو بنوا دیں، سر میں بہت درد ہے۔ ماریہ کی ساس نے پھر سے کہا۔ عثمان کی ماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنی سمندن کو دیکھا، اور پھر انہیں امید تھی کہ ہیرا خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر ہیرا بھی بہت آرام سے بولی، سسرال والے ماریہ کے آئے ہیں تو اصولی طور پہ ماریہ کو ہی اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنی چاہیے، آخر ماریہ کے سسرال والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ماریہ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ ہیرا بھی بہت ہی محبت بھرے اور میٹھے انداز میں بول رہی تھی۔ ساس کا بس نہ چلا، یہ قریب پڑا گلدان اٹھا کے ہیرا کے سر پر مار دے، مگر اب تو ماریہ کی ساس نے بھی کہہ دیا کہ آج ماریہ ہی ان کے لیے چائے اور اس کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، ماریہ کبھی اپنی ماں کی شکل دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کی، مگر اب ماریہ کی اماں مجبور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ماریہ کو اشارہ کیا کچن میں جائے۔ ماریہ کو تو چائے کا کپ بنانا نہیں آتا تھا، اتنی ساری چیزیں کیسے بناتی؟ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی ماریہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ماں کو آواز لگا دیتی۔ ماں جانتی تھی کہ بیٹی کو کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ ماں نے سمدن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئی۔ ماریہ ہر چیز کا کباڑا کیے بیٹھی تھی۔ اماں میں کیا کروں، مجھ سے تو چائے نہیں بنتی، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ بھی، مجھے گرمی میں بہت پسینہ آ رہا ہے۔ ماریہ اتنا کہہ کے غصے سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں صاحبہ شرمندہ سی ہو کر کچن میں کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے چائے کا پانی چڑھایا اور پھر فریج میں سے کباب نکال کر تلنے شروع کر دیے۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت اماں ٹرالی سجا کر باہر ڈرائنگ روم میں آئی، ان کی حالت گرنے کے قریب ہی تھی۔ ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہی وہ کھٹ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مہمان تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ماں کو بہت افسوس ہونے لگا اور سوچنے لگی شادی ہوتے ہی ماریہ سے کہوں گی لڑکے کو لے کر الگ ہو جا، ان جاہلوں کے ساتھ رہے گی تو پکا پکا کر ہی مر جائے گی۔ ماریہ کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور اماں کی سوچ پہ تو سلام ہے جو ماریہ کے سسرال والوں کو دیکھ کر تو افسوس کر رہی تھی، مگر انہیں کبھی خود پر افسوس نہیں آیا۔
جو سلوک وہ عائشہ کے ساتھ کرتی تھی، عائشہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جس کے ساتھ وہ اتنا جاہلوں والا سلوک کرتی تھی، اور عائشہ کو بھی عثمان کو لے کے پہلے ہی الگ ہو جانا چاہیے تھا، مگر اپنی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آتا ہے، کسی اور کی بیٹی کا دکھ کہاں کسی کو نظر آتا ہے۔ اسی کھانے پینے کے دوران سسرال سے آیا ہوا ایک بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا سب کچھ، سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے، لگتا ہے ماریا آنٹی کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ماریا کی ساس کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ ماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ بہت ہی اکھڑا ہوا تھا، اور دل ہی دل میں اماں عثمان اور عامر کی خبر لینے کے لیے بےتاب تھی کہ جیسے ہی عثمان عائشہ کو لے کر آئے گا وہ عائشہ کو کھڑے کھڑے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیں گی، جس کی وجہ سے آج ان کی بیٹی کے سسرال والوں کے سامنے ان کی اتنی بے عزتی ہوئی۔ اور عامر کے لیے بھی انہوں نے یہی سوچا تھا کہ عامر کے آنے کے بعد وہ جی بھر کے عامر کی کلاس لیں گے اور ہیرا کو بھی گھر سے نکال دیں گے، مگر ابھی وہ کلاس کیا لیتی۔ ادھر ماریا کے سسرال والے گھر گئے اور گھر جاتے انہوں نے فون کر کے رشتے سے انکار کر دیا۔ ماریا کے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ ماریا کان سے جی چرانے والی لڑکی ہے جو ان کے خاندان کی خدمت نہیں کر سکتی۔ ماریا کی ساس کا بولنا تھا کہ جب خود ان کے گھر میں عائشہ جیسی بہو موجود ہے تو ماریا کو اپنی بھابھی سے ٹریننگ لینی چاہیے تھی، جبکہ انہیں ماریا کی سانولی رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھی وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، ارے اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کا کپ بنا کر ان کے آگے رکھ دے، مگر اس بے غیرت نے میری ایک نہیں مانی، اب بھگتنا تو مجھے ہی پڑے گا۔ اب اماں کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ تبھی باہر سے عثمان اور عائشہ اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ عائشہ بہت خوش تھی اور ہنس رہی تھی۔ اماں کے اندر تو جیسے آگ جھلس اٹھی کہ عائشہ اتنی خوش کیوں ہے، اور انتہائی غصے سے انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت بیوی کے ساتھ ہی سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہو۔ عثمان تو جب سے واپس آیا ہے تو نے تو میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ عائشہ اور ہیرا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ماں عثمان اور عامر سے شکوہ کر رہی تھی۔ عائشہ بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئے، اس کے ساتھ ہیرا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی جو ماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی، اور وہ جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ عثمان کہہ رہا تھا، ہم لوگ بس آپ کے پاس آنے ہی والے تھے، دراصل عائشہ ماں بننے والی ہے، ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے، میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا، آپ خوش ہیں نا؟ عثمان ماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ عثمان اور عائشہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عثمان کی اولاد ہو، یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو عثمان اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا، ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو پوچھتا ہی نہیں۔ پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر بولی، ہاں ہاں میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ عائشہ، جا کے میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عثمان کا دل بجھ گیا۔ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دوسری بہن کو آواز دی اور اس سے کہا کہ وہ ماں کے لیے چائے بنا کر لائے، اور خاموشی سے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ ماں کے رویے نے عثمان کے دل سے ماں کی رہی صحیح جگہ بھی ختم کر دی تھی، اور دوسری طرف اماں اپنا دل جلا کے بیٹھی تھی کہ عثمان نے اپنی بیوی کو ماں کے لیے چائے تک بھی بنانے کے لیے نہیں دی۔ اسی دوران اندر کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی کہ اس کا میاں بیرون ملک ہوتا تھا اور وہ 4 بچوں کے ساتھ ہر وقت ماں کے گھر میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ ماں بری طرح چونک گئی۔ وہ دھاڑے مار کر روتی ماں کے پاس آئی، ماں زاہد نے کینیڈا میں دوسری شادی کر لی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، یہ دیکھیں مجھے انہوں نے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور بولا ہے کہ جلد ہی مجھے TCS سے طلاق نامہ موصول ہو جائے گا۔ اماں یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ماں تو جہاں دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی وہیں بیٹھی کی بیٹھی ہی رہ گئی۔ ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا، اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی۔ اماں کا دل بند ہونے لگا، آسمان جیسے ان کے سر پر ہی آ گرا ہو۔ اب عثمان نے بھی ماں سے کچھ زیادہ ہمدردی نہیں جتائی، کیونکہ وہ ماں کا حال دیکھ چکا تھا کہ انہوں نے کس طرح اس کی بیوی عائشہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور عثمان کا بچہ بھی ضائع کروا دیا، اور جھوٹ پر جھوٹ بول کے عثمان اور عائشہ کے بیچ میں بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا کی، نہ ہی بہنوں سے ہمدردی کی، کیونکہ عثمان کو خود بھی اس بات پہ غصہ تھا کہ سعدیہ ہر وقت ماں کے پاس کیوں بیٹھی رہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ عثمان خود بھی یہ کہتا رہتا تھا سعدیہ سے کہ وہ اپنے گھر پر جائے، اور اگر اپنے سسرال میں رہنا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، زاہد بھائی کی اتنی کمائی ہے کہ وہ ایک الگ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہے، مگر سعدیہ کہتی تھی یہ میرے باپ کا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے؟ سعدیہ تو عثمان کو ہی چپ کروا دیتی تھی اور ساتھ میں کہتی تھی تمہیں اس لیے میرا یہاں بیٹھنا کھٹکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو میرا کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے، ارے میں تو یہیں پر ہی رہوں گی، میرا میاں باہر سے کما کر بھیجتا ہے۔ یہ سب سن کے اکثر عائشہ سوچتی تھی کیا میرا میاں باہر سے کما کر نہیں بھیجتا تھا جو یہ میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے تھے؟ بہرحال اماں جو اپنی دونوں بیٹیوں کی بربادی پہ ہر وقت ماتم منا کے رکھتی تھی، اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ عثمان نے عائشہ کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کے انتظامات کرنے شروع کیے ہیں۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔
اگر عائشہ باہر چلی گئی تو ان کے گھر پہ کام کون کرے گا، اور عثمان بھی اپنی آدھی کمائی اپنے بیوی بچوں پر ہی خرچ کرے گا۔ انہوں نے بہت اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، مگر عثمان نے صاف الفاظ میں اپنی ماں سے کہہ دیا کہ نہیں، پہلے آپ نے کہا کہ عائشہ یہاں پر ہر وقت آرام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اے سی کا اتنا بل آتا ہے اور آپ کو اور میری بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے کہا کہ عائشہ نے بچہ جان بوجھ کے گرایا، جبکہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات نظر نہیں آئی۔ اس لیے جب تک عائشہ کے کاغذات نہیں بن جاتے عائشہ اپنی ماں کے گھر پہ رہے گی۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے 3 مہینے تک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور عائشہ کو مکمل آرام کا بولا ہے، اور یہ 3 مہینے عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ گزارے گی، تب تک عائشہ کے کاغذات بن جائیں گے اور میں عائشہ کو مستقل طور پر اپنے پاس عمان بلا لوں گا۔ عائشہ کی ساس کے یہ سن کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ عائشہ کو بددعائیں دینے لگ جاتی ہیں، مگر کہتے ہیں نا، بددعا بھی تبھی لگتی ہے جب کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ پلٹ کے آپ کے پاس ہی آتی ہے۔ عائشہ کی ساس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے عائشہ کے ساتھ جو برا کیا وہ سب کچھ پلٹ کے ان کی بیٹیوں کے پاس آ رہا ہے۔ وہ ابھی بھی دوسرے کی بیٹی کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بہرحال عثمان نے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور جاتا ہوا عائشہ کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ گیا اور بتا گیا کہ 3 مہینے میں جیسے ہی عائشہ ڈاکٹر اجازت دیتا ہے میں عائشہ کو اپنے پاس عمان بلا لوں گا اور عائشہ کی ڈیلیوری وہیں ہو جائے گی۔ دوسری طرف عثمان کے جانے کے بعد عثمان کی ماں ہیرا کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ اب عائشہ کی ساس کا کہنا ہے کہ ہیرا منحوس ہے، ہیرا کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی میری بیٹیوں کے رشتے ختم ہو گئے اور عائشہ بھی مفت کی نوکرانی اس گھر سے دور عمان چلی گئی، جہاں پہ اب وہ اپنے شوہر کے پاس عیش کرے گی۔ اب عائشہ کی ساس کا کہنا ہے کہ اب ہیرا اسی طرح گھر میں نوکرانی بن کے رہے جس طرح عائشہ رہے گی، مگر عائشہ کی ہی ہمت تھی جو اپنی ساس کی اتنی باتیں برداشت کرتی تھی، نوکرانی بن کے رہتی تھی اور اپنا بچہ بھی ضائع کروا لیا۔ مگر ہیرا عائشہ سے بالکل مختلف تھی، پھر پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، اس کے علاوہ ہیرا بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ خود نوکری بھی کرتی تھی۔ جب اس نے اپنی ساس کی حرکتیں دیکھی تو اس نے صاف الفاظ میں عامر سے کہہ دیا کہ میرا آپ کی ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا اور میں آپ کی ماں کی خدمت کیوں کروں جب گھر میں آپ کی 2 عدد بہنیں موجود ہیں جو کنواری ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہن اور ہے جو طلاق یافتہ ہے۔ ان کا کام ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اگر میں اس گھر میں ہی رہی تو آپ کی ماں میرا گھر بھی برباد کر دے گی۔ عائشہ بھابی کا تو گھر برباد کرنے کی پوری کوشش کی تھی انہوں نے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو عائشہ بھابی کا گھر بس گیا۔ اپنی ماں کے تمام ڈراموں سے اور تمام حرکتوں سے عامر واقف تھا۔ عامر نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ 1 مہینے کے اندر ہی دوسرے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے، لیکن عثمان اور عامر نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہم آپ کے حقوق سے منہ نہیں موڑیں گے، لیکن ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اپنے گھر بھی بسانے ہیں، ہمارے اوپر اپنی بیوی اور بچوں کے بھی حقوق ہیں، ہم دوسری جگہ شفٹ ہو کر بھی آپ لوگوں کو خرچہ دیتے رہیں گے، جب ہماری بہنوں کی شادی ہوگی تو ہم اپنے بہنوں کے فرائض بھی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اگر ہماری بیویاں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھی رہتی، کیونکہ آپ لوگوں کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری بیویاں آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، تو ہم آپ لوگوں کے لیے ملازم رکھ دیں گے جو آپ لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک ہماری بہنیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی تو برائے مہربانی ہماری بہنوں کو گھرداری سکھائیں اور انہیں اس بات کی تربیت دیں کہ شادی کر کے انہیں سسرال میں رہنا ہے، سسرال والوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، یہ نہیں کہ سعدیہ کی طرح جب اس کا شوہر ملک سے باہر ہو تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بچے لے کے یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور آ کے اپنی بھاوجوں کو تنگ کریں اور ان پہ حکم چلائیں۔ ہمیں سعدیہ کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر سعدیہ کی حرکتوں پہ ہمیں اعتراض تھا کہ اگر وہ آ ہی گئی تھی تو اسے مل بانٹ کے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اپنے بچوں کا کام خود کرنا چاہیے تھا، مگر سعدیہ نے تو آ کے اپنی بھابھی کو اپنا غلام ہی سمجھ لیا تھا۔ خود سعدیہ سے سسرال کے کام ہوتے نہیں تھے اور اپنی بھابھی کو وہ اپنا غلام سمجھ رہی تھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں عثمان اور عامر نے اپنے ماں باپ کو سمجھائیں۔ عثمان اور عامر کی اماں اپنی بہوؤں کو ہی بددعائیں دینے لگ گئیں کہ انہوں نے آ کے ان کے بیٹوں کو ان سے جدا کر دیا، جبکہ انہیں ابھی بھی اس میں اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر اب وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی، دونوں کنواری بیٹیوں کی کسی نہ کسی طرح شادی ہو ہی گئی، لیکن سعدیہ کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہوا، وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر پہ ہی بیٹھ گئی۔ ماں باپ بھی بیٹی کے ساتھ ہی رہتے تھے، جو بھی سعدیہ کا رشتہ دیکھنے آتا ان سب کا ایک ہی اعتراض ہوتا کہ طلاق یافتہ ہے، اس کے ساتھ 4 بچے ہیں، ابھی یا تو سعدیہ وہ بچے اپنے شوہر کے حوالے کر دے اور خود دوسری شادی کر لے، یا پھر وہ بچے سعدیہ کے ماں باپ خود سنبھالیں اور سعدیہ کی شادی کریں۔ پھر عثمان اور عامر نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا کہ بچے آپ رکھ لیں اور سعدیہ کی شادی کر دیں، بچوں کا خرچہ بھی ہم اٹھا لیں گے اور آپ لوگوں کا بھی اٹھا لیں گے، اور اس ٹائم میں آپ لوگوں کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ عثمان اور عامر کی ماں بیٹوں کے آگے مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ جو بیٹیاں جن کی خاطر وہ اپنی بہوؤں سے لڑتی تھی، خاص طور پر عائشہ کو غلام بنا کے رکھا تھا، اور جو سوچ کر وہ عائشہ کو چھوٹے گھر سے بہو بنا کے لائی تھی کہ وہ ان کی غلامی کرے گی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی ماریا اور ثنا دونوں کا رشتہ بھی بہت اونچے خاندان میں ہوا، اور وہ لوگ بھی وہی سوچ لے کے ثنا اور ماریا کو بیاہ کر کے لے کے گئے تھے کہ چھوٹے خاندان سے لائیں گے تو دب کر رہیں گی اور ہماری غلامی کریں گی۔ مطلب عائشہ کی ساس نے جو کچھ عائشہ کے لیے سوچا اس پر عمل کیا، قدرت نے ویسا ہی نصیب عائشہ کی ساس کی بیٹیوں کا بھی بنا دیا۔ وہ بھی شادی کر کے جو گئیں تو پلٹ کر نہیں آئیں، کیونکہ ان دونوں کے سسرال والے بھی ان لڑکیوں کو اپنا غلام ہی سمجھتے تھے۔
ماریہ اور ثنا کو اب بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ عائشہ کے ساتھ ان لوگوں نے مل کر کیا ہے یہ سب اس کا صلہ ہے۔ ماریہ اور ثنا بھی اپنے سسرال میں وہ سب کچھ سہ کر اپنی سگی ماں سے بیزار ہو گئی تھیں، اور اوپر سے ماں کا غرور ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور ماں بھی اتنی سمجھدار کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کے سسرال میں دخل دینے لگ گئی تھی، اور بیٹیوں کے سسرال کو بھی انہوں نے اپنا گھر ہی سمجھ لیا تھا۔ اس لیے ماریہ اور ثنا نے فیصلہ کیا کہ اپنی ماں سے ملنا جلنا بس تہواروں پر ہی رکھیں، تبھی ان کے اپنے گھر بس سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ماں کو عقل تو نہیں آئی، البتہ ماریہ اور ثنا کو ضرور آ گئی تھی کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، اور خاص طور پر عائشہ بھابھی کے ساتھ تو بہت ہی برا رویہ رکھا۔ اس لیے دونوں بہنیں اپنے سسرالیوں کی ہی ہو کر رہ گئیں تاکہ دونوں بہنیں اپنا گھر بسا سکیں۔ عثمان کی والدہ نے اپنے دونوں بہوؤں کے ساتھ تو کبھی ایسا سلوک رکھا ہی نہیں کہ وہ مڑ کر آئیں اور اپنے ساس سسر کر رہیں، جو جیسے گئی ویسے ہی گئی اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی۔ ہاں البتہ بیٹوں نے ماں باپ کا خیال رکھا اور انہیں خرچہ برابر سے دیتے رہے۔ خیر اماں نے کسی نہ کسی طرح کر کے سعدیہ کا رشتہ بھی ایک آدمی سے کروایا جس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے اپنے بھی خود کے 2 بچے تھے، اور سعدیہ کے چاروں بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان اور عامر بھی اپنے ماں باپ کو وقفے وقفے سے ہر مہینے ایک مناسب رقم خرچے کے لیے بھیجتے تھے، جس میں وہ اپنے بھانجوں کا بھی خرچہ بھیجتے تھے، اور ساتھ میں اپنے ماں باپ کے آرام آسائش کے لیے بھی پیسے بھیجتے، جس سے ان کے ماں باپ آسانی سے گزارا کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ بات بہت عام سی ہو گئی ہے کہ غریب گھر سے بیٹی لاؤ تو دب کر رہے گی، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ بات ہے کہ غریب گھر سے ہی بیٹی لانی چاہیے اور اس کو لا کے دبانا چاہیے۔ جو انسان یہ سوچتا ہے تو اس کو آگے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ دوسرے کی بیٹی کے لیے سوچتا ہے کہ وہ غریب گھر سے بیٹی لائیں گے تو وہ ان کے آگے دب کے رہے گی، ان کی غلامی کرے گی، تو ان کی بیٹی کے لیے تو دوسرا ان سے زیادہ امیر گھر یہی سوچے گا کہ وہ بھی غریب گھر سے لے کے آئیں، وہ بھی دب کر رہے گی اور سسرال والوں کی خدمت کرے گی۔ سیدھی سی بات ہے، بویا ببول تو آم کہاں سے کھاؤ گے؟ جب کسی کی بیٹی کو سکھ نہیں دو گے تو اپنی بیٹی کا سکھ کہاں سے پاؤ گے؟ جب دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر لاؤ گے تو خود کی بیٹی کو بھی اس کے گھر میں ایسے گھر میں بیاؤ گے جہاں اس کو اپنی بیٹی سمجھا جائے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا مقافات عمل ہے، اپنے سارے برے اعمال کا نتیجہ اور اچھے اعمال کا نتیجہ آپ کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ شکریہ دوستوں، میری کہانی کیسی لگی برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔